آپ ان راستوں پہ چلتے ہیں جس سے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے وہ ویکیوم کریٹ کر دیا ہے کہ اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. بھارت تو ہر وہ لائن کراس کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ناراضگی معاف ہم نے اس کو جواز فراہم کی ہے. ہم نے کچھ گڑبڑ ہماری طرف سے بھی. کراچی کی اونرشپ نہیں ہے. کراچی کی اونرشپ نہ پیپلز پارٹی لیتی ہے. کراچی کی اونرشپ اگر کوئی پارٹی لے سکتی ہے وہ ایم کیو ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سے ناراض ہے، اور وہ ججز سے ناراض ہے. علیمہ خانم نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کی، اس کے بعد انہوں نے بہت ساری اور چیزیں بھی کہی ہیں. اس سے ہم کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں؟ کیا عدالت کوئی توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ لے سکتی ہے اس تمام تر گفتگو کے بعد؟ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ایک وفد آزاد کشمیر جا رہا تھا، ان کو روک دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی. کیا اس پر حکومتی موقف ہے وہ بھی اب سامنے آ گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو ان تمام تر موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. اچھا روکھڑی صاحب، ہم نے کل دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے گفتگو کی، ججز کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، خاص طور کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ماحول ہے پی ٹی آئی کے اندر. آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہیں بھیجنا چاہیے؟ کیونکہ ہم ہر مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے گالم گلوچ کی جاتی ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی نے نا ایک ایسا راستہ اڈاپٹ کیا ہے کہ پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کو انہوں نے روک دیا. آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ مثبت اپوزیشن کریں، جو چیزیں آپ کے کہنے کی ہیں آپ وہ کہیں. آپ ان راستوں پہ چلتے ہیں جس سے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے وہ ویکیوم کریٹ کر دیا ہے کہ اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. تو اب عوام کے لیے تو آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اپوزیشن کرنے کے لیے. آپ کو گورنمنٹ نہیں ملی، آپ اپوزیشن میں، آپ اپوزیشن کریں. گورنمنٹ کی جو چیز اگر آپ کو درست نہیں نظر آتی آپ اس کو ایک پورے ایک مثبت انداز کے ساتھ پیش کریں. یعنی جس چیز کے لیے آپ ووٹ لے کے آئے ہیں آپ اس کا تو کام ہی نہیں کر رہے، اور باقی سارے کام کر رہے ہیں. آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے اور زیادہ انتشار یا کیوس کو فروغ ملتا ہے. تو کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا، کل نہ صرف ججز کی بات ہوئی بلکہ وکلا کی بھی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلا ہم سے کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جو فارمولا تھا پاکستان تحریک انصاف کا وکلا کو ٹکٹس دینے والا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وکلا کچھ نہیں کر سکتے؟ اب تو سلمان صفدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی دلائل ہی نہیں ہے، کیا دوں؟ نہیں، دیکھیں، انہوں نے جو ٹکٹس دیے، سب سے بڑی گڑبڑ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے جو اصل لوگ تھے ان کو توڑ دیا. انہوں نے سمجھا کہ ہم وکلا کو لے کے آئیں گے، وکلا تحریک کھڑی کریں گے. لیکن دوسری طرف احسن بھون صاحب کی جو تحریک تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور مثبت تھی جی، اور اس تحریک نے اس ملک کا بہت بڑا فائدہ کیا. یعنی دو تحریکیں چل پڑی نا. ایک وکلا کی تحریک یہ لے کے آئے، ان کا یہ تھا کہ ہم کیوس کو اور بڑھائیں گے اور بہت کچھ کریں گے. اس کے مقابلے میں پیرلل ایک تحریک لے کے آئے احسن بھون صاحب. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، یا پبلک کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کون بہتر عمل کر رہا ہے. جی، تو آپ ملک کو مضبوط کرتے ہیں نا. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کے وہ وکیل جو آپ کے شروع سے آپ کی ساتھ پارٹی کے ساتھ ہیں، چلے آپ ان کو تو لے کے آئیں. لیکن آپ نے نئی بھرتی کی آخری دنوں میں پروفیشنل لائرز کی کہ وہ ہم لے کے آئیں کہ وہ کیسز لڑیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو آپ اپنا اصل راستہ چھوڑ چکے ہیں. اچھا روکھڑی صاحب، اصل راستہ تو چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ وکلا کی اسٹریٹجی بڑی مضبوط اسٹریٹجی تھی جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی اگر جیل میں عمران خان تو بھی وکلا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی تحریک بھی چلا لیں گے، کوئی نہ کوئی دلائل. لیکن یہ ساری اسٹریٹجیز ہم دیکھتے ہیں کہ فلاپ ہو گئی ہیں. اب کوئی نئی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے پاس یا نہیں؟ بس اسی طرح ہم دیکھیں گے اڈیالہ کے باہر میرے خیال میں اپنی یہ تمام جو ویلیو ہے نا اس کو لوز کر چکے ہیں. میرا خیال میں دے آر لیفٹ ود نتھنگ ناؤ، میرا جو اپنا خیال ہے. ٹھیک. اچھا، محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں بھی ایک وفد مقبوضہ کشمیر جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا وفد ہمارے پاس آیا تھا اور وہ اس لیے آیا تھا کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے کشمیری وہاں نہیں گئے ہوں گے بلکہ ان کے پاس آئے ہوں گے، اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیں، ہو سکتے آئے ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈینائی کر دیں کیا آئے ہوں. اچھا، آئے بھی ہیں تو آپ کیا لینے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے.
یعنی آپ مزید آگ لگانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کون سی ابھی تک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم یہ دیکھ کے کہیں کہ آپ بڑے پروگریسو ہیں، آپ نے فلانی جگہ پر بڑا اچھا عمل کیا تھا اور آپ بہتری کی خواہش لے کے چلے جا رہے ہیں، آپ جا ہی اسی لیے رہے ہیں کہ کچھ اور گند مچے. ویسے کوئی آگ بھڑکانے کی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی کوشش ہی ہوگی چلیں حالات نہیں، میں یہ دیکھوں گا یا آپ یہ دیکھیں گی کہ کس معاملے کے اندر اس بندے نے لگاتار کیا ایکشن کیا ہے. میں نے ایک سٹیج پر کیا کیا، دوسری ہم اس محمود خان اچکزئی کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر بندہ یہ کہے کہ اس کے بعد ایک بڑی اچھی چیز ہو جائے گی. ٹھیک، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو پانی کے اوپر سیاست ہے بھارت کی، یہ بڑی پرانی سیاست ہے اور اب پاکستان دنیا کے سامنے موقف رکھنے جا رہا ہے، آپ کس قدر اہمیت کا حامل اس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت اہم ہے، ہم لیٹ ہیں، ہمیں یہ بہت پہلے کرنی چاہیے تھی. یہ وہ ایشوز ہیں آپ کے پاکستان کے جن کے ساتھ آپ کی پوری زندگی جڑی ہوئی ہے، پورے ملک کی. آپ کو ان چیزوں کو سب سے بڑا لے کے آگے جانا چاہیے، اس اپوزیشن کو ان چیزوں میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ان لوگوں کو بھی، وہ ایک کیا نام تھا پتہ نہیں اس کا، میں بھول جاتا ہوں، ایک آدمی تھا، یعنی ہمیں ان غداروں کو بھی کہ جنہوں نے اسی پانی کے مسئلے کے اندر بہت نقصان پہنچایا ملک کو، ان کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی آئے ملک کو نقصان پہنچائے اور وہ چلا جائے یہاں سے، کیوں؟ اچھا، ویسے یک طرفہ طور کے اوپر کوئی بھی ملک، نہ تو پاکستان نہ ہی بھارت اس کو معطل نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ترمیم ہے، نہ ہی کوئی رد و بدل ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بھارت ہمیں بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے اس معاملے کے اوپر. بھارت کو جو میسج پاکستان دینا چاہ رہا ہے پہنچ جائے گا؟ دیکھیں، بھارت تو ہر وہ لائن کراس کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ناراضگی معاف ہم نے اس کو جواز فراہم کیے. ہم نے کچھ گڑبڑ ہماری طرف سے بھی. ابھی جماعت علی شاہ نامی ایک شخصیت اس ملک کے اندر رہی ہے جس نے کیسز کا دفاع کر رہا تھا. آپ صرف اس کا ایول اٹھا کے دیکھ لیں اور اس نے جو نقصان پہنچایا ملک کو. تو ہمارے اندر سے معین اشخاص جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. سنتاس معاہدہ بائی اٹ سیلف بڑا ایک کنٹروورشل معاہدہ ہے. کیوں کیا ہم نے دریا کیوں دے دی ہے اس کو؟ ہم نے کیوں ان کو اس کو کہا تم ڈیم بناؤ، اور ہم نے کیوں نہیں بنائے؟ جی، تو یہ کوسچنز ہم نے خود سے بھی تو کرنے ہیں نا. تو یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت اہم ہے، ہمیں یہ 100% ان کو بڑے اسٹرانگلی پرسیو کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو. اچھا روکڑی صاحب، افغانستان کے اندر بھی معاملات بڑے خراب ہیں. وہاں سے کراچی کے اندر ایک انتہائی دہشت گردانہ وار کیا گیا جس کی انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی، اور اس کے بعد پاکستان نے بڑی ایک اہم لارج سکیل کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، ٹریننگ کیمپس کو بھی نشانہ بنایا. لیکن اب میں کل دیکھ رہی تھی کہ وہ ہٹ دھرمی پر اتر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید حملے کریں گے، زمینی راستوں سے حملے کریں گے. حل کیا ہے؟ افغانستان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وہ کر تو رہے ہیں. کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے اس کا آپ دیکھیں گے کہ لیکن پچھلے کچھ سال میں اس میں کمی بھی آئی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ سے نہیں شروع ہو گیا. ٹیررزم از ناٹ لائک دس کہ یہ ختم ہوتا ہے، یہ ویوز میں آئے گا. ایک ویو آئے گی، وہ کچھ آپ ختم کریں گے، دوسری ویو میں آئے گی. تو یہ ویوز میں آتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ختم کر لی اور ختم ہو گئی. اس کے کانکریٹ بہت سارے سٹیپس ایسے لینے پڑتے ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس چیز کو ختم کرتے ہیں. اس میں آپ کی ڈپلومیسی بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں. تو اب ریاست اس چیز کو کیسے ڈیل کرتی ہے، کیونکہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ایک تھریٹ ایسا نہیں ہے کہ کچھ 6 مہینے میں ایک کام ہو گیا، یہ کنٹینیو ہے، بڑا پرانا تھریٹ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. اب کیسے یہ ٹیکل کرتے ہیں؟ ٹیکل تو کر رہے ہیں. اچھا روکڑی صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ویوز میں آتی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ یہ ویوز کی صورت میں ہی آتی ہے، اس کی کبھی کم واقعات ہوتے ہیں، کبھی پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ جو کارروائیاں ہیں یا یہ جو آپریشنس ہیں اس کو مسلسل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آپریشنز میں ہم پاز کیوں دے دیتے ہیں؟ نہیں، کیا جاری و ساری نہیں رہنے چاہیے؟ آپ کے چیلنجز کو ایک طرف تو نہیں ہے نا، ابھی آپ کے چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں. آپ کے چیلنجز ان سائڈ آؤٹ سائڈ بہت زیادہ ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کوئی بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو ضرورت ہے ایک بہتر اکانومی کی. اس وقت آپ اکانومی پہ فوکس کریں گے تب ان چیزوں کا آپ. اور کراچی کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک اکانومک ہب. نہیں، کراچی تو ہم نے اجاڑ دیا. اب ہم نے کراچی تو ہمارا ایک ایسا شہر تھا کہ جو اس پورے ریجن کے اندر اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. لیکن پچھلے 30 40 50 سالوں میں ہم نے کراچی کو کچھ دیا نہیں ہے. ہاں، کراچی نے بہت کچھ دیا. پورے پاکستان کی اکانومی کو کراچی سنبھالتا ہے. ہر جگہ سے لوگ وہاں جا کے سیٹل ہوئے، مزدوری کرنے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا بڑا اسٹیبل ہوئے. تو کراچی کو
اپ گریڈ کرنا اور کراچی کو اس کی آپ حیثیت نہیں سمجھتے کہ ویسے کراچی میں سیاستدانوں کے چہرے بھی اب تبدیل ہونے چاہیے؟ نہیں 100% تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی آتی ہے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، لیکن کچھ خاطر خواہ اصل میں کراچی کی اونرشپ نہیں ہے. کراچی کی اونرشپ نہ پیپلز پارٹی لیتی ہے. کراچی کی اونرشپ اگر کوئی پارٹی لے سکتی ہے وہ ایم کیو ایم. اب یہ جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل، دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ ایسے ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، آپ ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دیں. جو آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے آپ اس اسٹرانگ پوائنٹ پہ کھیلیں، لیکن آپ آل آؤٹ دوسرے کو نگیٹ نہ کریں. یہی چیز ہم پی ٹی آئی سے کہتے تھے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن کے، اور بہت بڑی پارٹی ہیں آپ یہ کام نہ کریں جس سے آپ کی شخصیت یا آپ کا پورا ایک سسٹم ہی ڈیمیج ہو جائے. تو انہوں نے وہ کیا. تو ہم اگر کہیں کہ ایم کیو ایم زیادہ ڈیزرو کرتی ہے. اچھا، بس لاسٹلی روکھڑی صاحب، ایران اور امریکہ کی صورتحال ہم نے دیکھا کہ 2 دن پھر کوئی ٹھک ٹھک ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ مذاکرات ہو گئے، سیز فائر ہو گیا. پھر دوحہ کے اندر سے خبریں آتی تھی کہ ٹیکنیکل مذاکرات بھی آگے بڑھیں گے. یہ معاملہ مختلف تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. نہیں، اب یہ اسی طرح ہی چلے گا اور امریکہ کسی بھی ٹائم پہ باؤنس کرے گا ان کو. اچھا، یعنی اگر کہیں پہ بھی کوئی لوپ ہول ہوا امریکنز اس کو باؤنس کرتے رہیں گے. لیکن یہ 60 ڈیز جو ہے یہ چلے گا اس طرح. لیکن اگر زیادہ ہوتا ہے ان 60 ڈیز تو کیا پھر معاہدہ؟ نہیں ہوگا زیادہ. یہ چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک چلتی رہے گی اور 60 ڈیز کے بعد پھر اگلے سٹیپ پہ آپ چلے جائیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فائنل کسی معاہدے کی شکل اختیار کر جائے گا، جو کہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ روکھڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.